دستار بندی کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے ادارے تنظیمیں بنام سنیت کام کر رہے ہیں اللہ پاک سب کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ آیہ کریمہ کے قصے کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا۔ یہ عقیدہ اتنا واضح ہے کہ تقریباً 70% قرآن اسی کی وضاحت کر رہا ہے۔ تقریباً قرآن مقدس کا 1/3 حصہ، قرآن مقدس کی 70% آیتیں اس عقیدہ آخرت کے بارے میں بار بار اس کو دہرا رہا ہے، اور مکے کے لوگ اسی کے منکر تھے۔ وہ ہڈیاں اٹھا کر کے لاتے اور کہتے کہ کیا محمد عربی کہتے ہیں کہ ان کے اندر جان پڑ جائے گی؟ جو ہڈیاں پگھل چکی ہیں زمین کے اندر، کیا ان کو پھر سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ قرآن نے الگ الگ رنگ میں مرنے کے بعد اٹھنے کی دلیلیں پیش کی۔ ایک مقام پر تو یہ فرمایا کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کو دوسری مرتبہ پیدا کرنے میں کیا حرج ہے؟ پہلی مرتبہ بھی تو اسی نے پیدا کیا۔ بلکہ کہیں پر فرمایا کہ تم لوگ انکار کرتے ہو، کیف تکفرون باللہ اموات، کہ تم انکار کرتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، پھر اللہ رب العزت دلیل دیتا ہے کہ پھر اس نے تمہیں زندہ کیا اور پھر تمہیں مارے گا، اور اللہ تبارک و تعالی پھر تمہیں زندہ فرمائے گا۔ الگ الگ انداز سے قرآن مقدس نے جو ہے وہ باس بعد الموت کے عقیدے کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، اور یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ جیسے اللہ کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہ جاتا، ویسے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنے والا بھی مسلمان نہیں رہ جاتا۔ یہ عقیدہ آخرت اتنا ضروری ہے، اور کہیں نہ کہیں اس عقیدے کو ہم اپنے دل و دماغ کے اندر عملی طور پر مدھم کر رہے ہیں یا اس کو بھولتے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر آپ جائزہ لے لیں کہ جتنے بھی جرائم ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، سب کا جو بنیادی طور پر اس کی وجہ اگر نظر آئے گی تو یہ کہ انسان مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا جو بنیادی عقیدہ ہے اس کو بھولتا جا رہا ہے، اس کو فراموش کرتا جا رہا ہے۔ اگر دنیا کے اندر بدکاری عام ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا اور اٹھنے کے بعد جواب دینا، اس کا عقیدہ کہیں نہ کہیں دلوں کے اندر مدھم پڑتا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ جب ایک انسان یہ سوچ لے، اللہ اکبر، صرف ایک چھوٹا سا بچہ یہ سوچ لے کہ میرے امتحان ہونے والے ہیں، تو بچہ بھی بزرگوں سے ملتا ہے، وہ بچہ جس کا پورا عقیدتوں کا محور چاکلیٹ ہے، جس کی پوری محبتوں کا محور کھلونا ہے، لیکن جب امتحانات کے دلوں میں ملتا ہے تو اپنے بزرگوں کو کہتا ہے دعا کریے کہ میں پاس ہو جاؤں، دعا کریے کہ مجھے کامیابی مل جائے۔ مجھے بتائیں، اگر امتحان پر یقین ایک چھوٹے سے بچے کو ہو جائے تو وہ بچہ بھی اس کی فکر کرنے لگتا ہے کہ نتیجہ کیا آئے گا۔ مسلمانوں بتاؤ تو صحیح، اگر بچے کو امتحان کا یقین ہو جائے اور فیل ہونے اور پاس ہونے کے فوائد اور نقصانات پتہ چل جائے تو وہ بچہ پوری طاقت جھونک دیتا ہے کہ میں کسی طرح سے امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ چھوٹے بچے امتحان کے دنوں میں کھیلنا کودنا چھوڑ دیتے
ہیں, راتوں کو اسٹڈی کرنے لگتے ہیں, رات جگنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر, کیا ہم اپنے بچوں سے بھی غیر گزرے ہو گئے؟ انہیں امتحان کے خیال نے کھیلنے سے باز رکھا ہے, انہیں امتحان کے خیال نے کودنے سے باز رکھا ہے, انہیں امتحان کے خیال نے سونے سے باز رکھا ہے. مسلمانوں, اپنا بھی تو ایک امتحان ہونے والا ہے, اور امتحان لینے والا ایگزامینر کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے, اور وہ خود فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى, کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ نہیں نہیں, بلکہ انسان اس سے حساب لیا جائے گا. اللہ اکبر, اندازہ فرمائے, اور حساب کون لے گا؟ اللہ تبارک و تعالی, دنیا کا ایگزامینر. اللہ اکبر, رشوت لے کر کے انسان کو چھوڑ سکتا ہے. دنیا کا ایگزامینر دباؤ میں آ کر کے کچھ نمبرات بڑھا سکتا ہے, لیکن وہ ایگزامینر تو ایسا ہے. اللہ اکبر, اس کی شان بے نیازی کا اندازہ کرو. اب ذرا توجہ فرمانا, اس کی شان بے نیازی کا اندازہ کرو. وہ کیسا امتحان لینے والا ہے, وہ کیسا سوال پوچھنے والا ہے, وہ کیسا حساب لینے والا ہے. اللہ اکبر, کہ اگر معصوم شجر ممنوعہ کو ہاتھ میں لے لے تو وہ اس معصوم سے اپنی غیرت کی بنیاد پر اس کے کپڑے بھی واپس لے لیتا ہے, اس کو جنت سے بھی نکال دیتا ہے. اور اللہ اکبر, پھر وہ معصوم 200 سال تک کے دعائیں کرتا ہے, پکارتا ہے. تو شان بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ اس کو 200 سال تک جواب بھی نہیں دیا جاتا. اللہ اللہ, اہل سنت کے اعتبار سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ آدم سے ناراض نہ ہوا تھا. حضرت آدم نے کوئی خطا بھی نہیں کی تھی, حضرت آدم نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا, بلکہ آدم سے تو لغزش پیغمبرانہ واقع ہوئی تھی, لغزش معصومیت واقع ہوئی تھی. اس کے باوجود بھی اس پہلے انسان کو جنت سے نکال کر کپڑے واپس لے کر, ذرا یہاں پر میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں, ابن عباس سے لے کر مفتی احمد یار خان نعیمی تک آپ کسی کی بھی تفسیر اٹھا کر کے پڑھ لیں, حضرت آدم کو صرف جنت سے باہر نہیں کیا گیا بلکہ جنت کا لباس بھی واپس لے لیا گیا. تھوڑی دیر ذرا توجہ کریں, جس کو مسجود ملائکہ بنایا جاتا ہے, جس کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا جاتا ہے, جس کی تخلیق اپنے ہاتھوں سے کی جاتی ہے, جب غیرت پر آتے ہیں اور شان بے نیازی کا اظہار کرتے ہیں تو کپڑے تک واپس لے لیتے ہیں, تاکہ آگاہ ہو جاؤ, ہمارے رحیم و کریم ہونے پر دھوکہ مت کھانا. ہماری غیرت کا بھی اندازہ کر لو, جب معصوم مسجود ملائکہ بنانے کے بعد جنت سے باہر جا رہے ہیں, اور صرف جنت ہی سے نہیں جا رہے ہیں بلکہ کپڑے بھی واپس لیے جا رہے ہیں, تو بتاؤ تمہاری حیثیت کیا ہے, تمہارا کیا انجام ہوگا, تم کہاں رہو گے؟ اور پھر کوئی خطا بھی نہیں ہے, کوئی گناہ بھی نہیں ہے, لغزش پیغمبرانہ ہے, اس پر جب غیرت کا اظہار یہ ہے. اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں, جو لوگ زنا کرتے ہیں اور زنا کے بعد وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ نہیں مولانا اللہ کریم ہے, اللہ رحیم ہے, وہ ہمیں جنت ہی میں داخل فرمائے گا. کوئی لڑکوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہیں اور پھر یہ تصور کرتے ہیں کہ مولانا اللہ تو بخشنے والا ہے, وہ رحیم و کریم ہے. جو لوگ سود کے دھندے کر کے حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں, پھر بھی ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ رحیم و کریم ہے, وہ ہمیں بخش دے گا. تو وہ یہ لوگ یہ سب چیزیں نہیں دیکھتے کیا کہ اللہ رب العزت نے پہلا انسان جو تمام نبیوں کا بابا ہے, جو تمام ولیوں کا بابا ہے, جو تمام صحابہ کا بابا ہے, یعنی سارے انسانوں کے جو باپ ہیں, ان کے ساتھ اظہار غیرت کر کے ہمیں متنبہ فرمایا, ہمیں تنبیہ فرمائی کہ ہماری شان بے نیازی کا اندازہ کرو. وہی اللہ ہم سے حساب لے گا, رب تبارک و تعالی حساب لے گا. اب بتاؤ مسلمانوں, ہم نے حساب کی کیا تیاری کی ہے؟ اچھا پرچہ بھی آؤٹ کر دیا, اللہ ہم سے کیا پوچھے گا, کیا
کیا پوچھے گا؟ تو قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا، ذرہ برابر جرم کیا ہوگا اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا۔ آئیے مجھے بہت پوچھنے پر بہت بڑی بات یاد آ گئی ہے، آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ لوگ سن رہے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ کچھ خوبصورت باتیں آپ کے سامنے کھولی جائے، کیونکہ آپ اچھے سے سن رہے ہیں، اس لیے کہ جہاں مجمع سننے والا ہو تو دل چاہتا ہے کہ کچھ دل کی باتیں کہی جائے۔ یوں تو سننے کے لیے سبھی آتے ہیں، لیکن آپ کا بڑا اچھا انداز ہے سننے کا۔ اللہ کس سے کیا پوچھ سکتا ہے اس بارے میں کوئی بے نیاز نہیں، وہ کسی سے بھی کچھ بھی پوچھ سکتا، کسی سے بھی کچھ بھی پوچھ سکتا۔ اس سلسلے میں ایک روایت سیرت کی تمام کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اب بہت دھیان سے سننا، آنے جانے والوں پر دھیان دینے کی بجائے اب آپ میری گفتگو کی طرف دھیان دیں۔ سیرت کی کتابوں میں سب نے یہ واقعہ لکھا ہے، ابن اسحاق کو بھی لے لیں اور ان کے بعد سارے سیرت نگار، کم و بیش الفاظ کی کمی زیادتی کے حوالے سے، لیکن واقعہ یہی ہے جس کا مفہوم پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں جہاں سے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ ابن منذری کے حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں بطور مفہوم۔ اب غور کریں، اس روایت کے راوی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ یوں تو صدیق اکبر کی سے روایتیں بہت کم مروی ہیں، لیکن صدیق اکبر سے جو روایتیں ہیں ان روایتوں کا بھی کوئی جواب نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، ایک بات اندازہ کرنے، صدیق وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں مولا علی نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ساری زمین والوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور تنہا ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو سب کے ایمان پر ابو بکر کا ایمان وزنی ہو جائے گا۔ یہ وہ ہستی ہے جنہیں صدیق اکبر سبحان اللہ۔ اور ان ایمان والوں میں ابو ہریرہ کا بھی ایمان ہے، بلال حبشی کا بھی ایمان ہے، خالد ابن ولید کا بھی ایمان ہے، غوث اعظم غریب نواز کا بھی ایمان ہے۔ اندازہ فرمائیں جس کے ایمان کی شان یہ ہو اس کے دل اور سینے کی حالت کا کیا عالم ہوگا۔ وہ صدیق اکبر جو صحابہ کے امام ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ اللہ اکبر۔ آئیے سبحان اللہ۔ کوئی صدیق اکبر روایت کر رہے ہیں، اللہ اکبر، الفاظ میرے ہیں، مفہوم بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں۔ ابتدائی دن ہے، مدینہ منورہ میں اصحاب رسول ابھی نئے نئے جو ہے وہ مدینہ طیبہ آئے ہیں، اللہ اکبر، حجروں کی تعمیر ابھی نئی ہوئی ہے، مسجد نبوی کی تعمیر نئی ہوئی ہے۔ حالات یہ ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ جیسے لوگ، اللہ اکبر، کبھی لنگی ہوتی ہے بدن پر، اوپر کا کرتا نہیں ہوتا، ان حالات میں زندگیاں گزار رہے ہیں۔ بلال حبشی کا حال یہ ہے کہ بھوک سے جب مجبور ہو جاتے ہیں تو زمین پر چت لیٹ جاتے ہیں تاکہ اپنے پیٹ کو آرام پہنچائیں، اللہ اکبر۔ اور خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے نام سے آپ نے کانفرنس رکھی ہے، ان کے گھر کا حال یہ ہے کہ 3 مہینے گزر جاتے ہیں تو چولہا نہیں جلتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں 3 مہینے کوئی مبالغہ نہیں، یہ اللہ کے رسول کی سب سے پیاری زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرما رہی ہے، اللہ اکبر، آپ فرماتی ہیں
تین تین مہینے ہو جاتے، چولہا نہیں جلتا اللہ کے رسول کے گھر میں۔ تو صحابہ نے پوچھا جب حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا تو تم لوگ کن چیزوں پر اکتفا کرتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیسے زندگی گزارتے تھے؟ تو اس وقت اماں عائشہ پاک فرماتی ہیں اس وقت ہم لوگ دو کالی چیزوں پر اپنا وقت گزار لیتے تھے۔ آپ نے فرمایا جس کو حدیث میں روایت کیا گیا قالت اسودین، ہم دو کالی چیزوں پر گزارا کر لیتے تھے، نمبر ایک کھجور، نمبر دو پانی۔ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے امام اہل سنت نے پانی کا رنگ جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پانی کا رنگ کالا ہے، اس لیے کہ لوگ اب تک پانی کو بے رنگ سمجھتے ہیں، لیکن مفتی چار ملت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پانی کا رنگ خود متعین فرما دیا کہ پانی کا رنگ کالا ہوتا ہے۔ اس کی ایک الگ تحقیق ہے، الگ تفصیل ہے، میرا عنوان وہ نہیں، لیکن ام المومنین کیا فرما رہی ہے؟ ہم دو کالی چیزوں پر اکتفا کر لیا کرتے تھے، کھجور اور پانی۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے اللہ اللہ، حضور کے گھر کا یہ حال ہے۔ اس سے میں اپنے جوانوں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ جو یو پی کی زمین پر 5 وقت دیہات دیہات میں اذان گونج رہی ہے، بہار، بنگال، شام، یمن، یہ جو زمینوں پر دیہاتوں میں بھی آواز اذان کی گونج رہی ہے، اس میں حضور علیہ السلام کی محنتیں کتنی ہیں؟ اتنی محنتیں کہ جس نے اپنے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلایا اور اسلام کی شمع کو جلانے کے لیے اتنی محنت فرمائی، ذرا غور تو کریں۔ اللہ اکبر۔ جب مسلمان ہو کر ہم اللہ کے دین کو پیٹھ کے پیچھے ڈالتے ہوں گے تو اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اللہ کے رسول علیہ السلام کو کتنی اذیت پہنچتی ہوگی، کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی، اس کا احساس کرو۔ کیونکہ پورا یہ جو مجمع ہے یہ سب اپنے آپ کو عاشق رسول کہلانے والا مجمع ہے۔ میں آپ سے پوچھوں اگر اپنا باپ ایک وقت بھوکا رہ کر بلڈنگ بناتا ہے اور اس بلڈنگ پر کوئی پتھر پھینک دے تو لوگ کہتے ہیں مولانا میرے باپ نے بھوکا رہ کر یہ بلڈنگ بنائی ہے، ایک ٹائم بھوکا رہ کے باپ نے بلڈنگ بنائی ہے، تو اس بلڈنگ سے آپ کو کتنا پیار ہے۔ یہ جو اسلام کی عمارت تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ جو قرآن کی عمارت تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ جو دین کی عمارت تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ جو نماز، روزہ، حج، زکات کی یہ خوبصورت عمارت تمہیں نظر آ رہی ہے، اس میں رسول اللہ نے 3 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلایا۔ 3 مہینہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اگر واقعی عشق رسول سینوں میں زندہ ہے تو تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو، ہم تو 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور موج مستی کرتے ہیں، جرائم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ سوچو جس نے اللہ کے دین کی شمع کو جب جلانے کے لیے گھر کے چولہے بجھا دیے، اس رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب حضور کا کوئی امتی گناہ کرتا ہوگا۔ آج مسلمان کتنی سادگی سے کہتا ہے مولانا ہم لٹ رہے ہیں، ہم پٹ رہے ہیں، ہم تباہ ہو رہے ہیں، ہم برباد ہو رہے ہیں۔ میں ایک وجہ بیان کروں، جو قوم قبر انور میں اپنا نبی کا دل دکھائے وہ قوم لٹے گی نہیں تو کون لٹے گا، وہ قوم پٹے گی نہیں تو کون پٹے گا، وہ قوم تباہ نہ ہوگی تو کون تباہ ہوگا، وہ قوم برباد نہ ہوگی تو کون برباد ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کاش حضرت سلیمان علیہ السلام کی دنیا میں حکومت ہوتی تو آج کیا دن ہوتے۔ میں آپ سے کہوں اگر فرعون کی حکومت نہ بھی ہوتی اور حضرت سلیمان کی حکومت آج ہوتی تو آپ کو بتاؤں آپ کے ساتھ وہی کچھ کیا جاتا جس کے آپ مستحق ہے۔ کیوں؟ اللہ کو یہ کب گوارا ہے کہ اس کے محبوب کا دل ایک دن میں ہزاروں بار تم چھلنی کرو اور اللہ تم پر رحمتوں کی برسات برسائے، رحمتوں کی برکھا برسائے۔ مسلمانوں یاد رکھنا دنیا میں جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ آج ہمارے گھروں سے دھواں نہ اٹھتا اگر ہم حضور کا دل نہ دکھاتے۔ ماں کا جو دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، ماں کا جو دل دکھائے وہ دنیا میں ذلیل ہوتا ہے۔ جب ماں کا دل دکھانے والے کا انجام یہ ہے تو رسول اللہ کا دل جو قبر انور میں دکھاتے ہیں، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو ایک دن میں کتنی مرتبہ میرے نبی کا دل دکھاتے ہو۔ جو رسول جانور کا بھی دل دکھانے سے منع کرے، جو نبی پسو اور مکھی
پر ظلم کرنے سے منع کرے، جو رسول مرغی اور کتے اور بلی پہ ظلم کرنے سے منع کرے، تم اپنے نبی کا دل چھلنی کر رہے ہو اللہ اور پھر اس پر تم یہ تمنا کرتے ہو کہ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ مسلمانوں، سیدنا فاروق اعظم روایت کرتے ہیں، جس کو فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے لکھا، کہ تم چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ کرتے ہو تو اس سے حضور کا دل دکھتا ہے، اس سے حضور کا دل۔ اللہ اکبر سوچو، اللہ اکبر اللہ قبر میں نبی کا اتنا خیال فرمائے کہ 70,000 فرشتے صبح کو بھیجے کہ شام تک تم درود پڑھو محبوب پر، اور جی 70,000 شام کو بھیجے کہ تم صبح تک درود پڑھو میرے نبی پر۔ اللہ خود بھی درود بھیجے، فرشتوں کو بھی درود بھیجوائے کہ تم بھی درود بھیجو، اور ایک بار جو فرشتہ آ جائے دوبارہ پھر وہ آ نہیں سکتا۔ اور ہم کیا بھیج رہے ہیں؟ زنا کے تیر، اللہ داڑھی مڈا کر تیر، اللہ گانے سن کر تیر، عورتوں پہ ظلم کر کے تیر، گناہوں کو کر کے تیر۔ سوچو، جو قوم، ایسی بھی قوم دنیا میں کوئی گزری ہے جو اپنے نبی کا دل چھلنی کرے، نبی کے دل پہ نشتر لگائے؟ سوچو، وہ اللہ دل، جس دل کا خیال قدرت کو اتنا ہے کہ صرف نظریں اٹھ جائے حسرت سے تو اللہ قبلہ بدل دے اور بتا دے کہ میں بے نیاز ہو کر تیری خوشی کے لیے قبلہ بدل سکتا ہوں، تو وہ بے نیاز ہو کر قبلہ بدل دے اور ہم مجبور اور غلام ہو کر اپنی زندگی نہیں بدل سکتے، زندگی میں تبدیلی نہیں لا سکتے؟ ہزاروں کی محفلیں جمع ہو رہی ہے تقریر سننے کے لیے، زندگی بدلنے کتنے آ رہے ہیں، زندگی تبدیل کرنے کتنے آ رہے ہیں؟ بس اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہی تو ہمارا رونا ہے کہ ہم سب کے دل کا خیال کرتے ہیں۔ دکان بند کر کے شادی میں کیوں جا رہے ہو پتہ ہے؟ یار دوست کے بیٹے کی شادی ہے، میرا یار ناراض نہ ہو جائے۔ سمدھی کے گھر دکان بند کر کے میت میں اس لیے جا رہے ہو، یار میرے سمدھی کے باپ کی میت ہے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ سمدھی کی خوشی کے لیے دکان بند ہو سکتی ہے، دوست کی خوشی کے لیے دکان بند ہو سکتی ہے، رسول اللہ کی خوشی کے لیے کیا نماز کے وقت دکان بند نہیں ہو سکتی؟ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں، سب کی خوشی کا خیال کر رہے ہو، نبی کی بے خوشی شک کا خیال کب کرو گے؟ سب کے بلاوے پر جا رہے ہو، نبی کے بلاوے پر کب آؤ گے؟ یہ مؤذن جو 5,000 روپے کو تم نے رکھا ہے، یہ اس کی آواز نہیں ہے، آواز اس کی ہے، مگر وہ نبی کا نمائندہ بن کر تمہیں بلا رہا ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ اس آواز کو معمولی مت سمجھنا، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کا مقرر کردہ نمائندہ ہے جو 5 وقت بلا رہا ہے، ورنہ اذان کا مقصد تو صرف اتنا ہی ہے، حی علی الصلاۃ، بس حی علی الصلاۃ کے علاوہ اذان کا مقصد کیا ہے؟ مگر اذان شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ جی اکبر، یعنی نماز کے لیے بلانے والا شروع کر رہا ہے، مجھے جس نے کھڑا کیا ہے، جس کا میں نمائندہ بن کر کے تمہیں بلا رہا ہوں، وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ذہن میں سوال آتا ہے، جب اللہ سب سے بڑا ہے تو وہ ہے کیسا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول سب سے بڑی نشانی ہے۔ وہ اللہ کیا چاہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، نماز کی طرف آؤں گا تو کیا ملے گا؟ حی علی الفلاح، نماز کے لیے آنا تیرا کام ہے، کامیابی عطا کرنا اس کے کرم پر۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اولاد رسول حضرت سید امیر القادری صاحب قبلہ۔ فلاح عربی لغت میں اتنا جامع لفظ ہے کہ ہر کامیابی کو یہ سمیٹ لیتا ہے، جس میں ہر کامیابی آ جائے اسی کو فلاح کہتے ہیں۔ فلاح سے بڑھ جامع کامیابی کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، اور اذان میں مقرر ہے حی علی الفلاح۔ دولت کی کامیابی چاہیے، نماز کی طرف آؤ، اولاد چاہیے، نماز کی طرف آؤ، عزت چاہیے، نماز کی طرف آؤ،
बुलंदी चाहिए, नमाज की तरफ आओ। हुकूमत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। तिजारत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। उम्र में बरकत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। हत्ता के याद रखना, बड़े से बड़ा लीडर जमीन पर चमचे पाल कर बाजारी इज्जत तो हासिल कर सकता है, मगर कब्र में इज्जत हासिल करना किसी के बस का नहीं है। मगर नमाज वो अजीम सरमाया है जिसको पढ़ने के बाद आदमी कब्र में भी इज्जतदार हो जाता है। शर्त यह कि सीने में इश्क रसूल हो। मेरे इमाम कहते हैं, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। बेशक अगर बेशक जी। नमाज पढ़ोगे तो कब्र में फरिश्ते भी इज्जत से पेश। आपसे आप कहते हो ट्रेन में टीसी इज्जत से पेश नहीं आता, मैंने कहा नमाज पढ़ा होता तो ऐसा नहीं होता। हुजूर से वफा की होती यार, कब्र में जब फरिश्ते इज्जत से पेश आ सकते हैं तो ट्रेन के टीसी की क्या हैसियत है। जो नबी से वफादारी फरिश्तों के दरमियान मुअज्जज बना दे, वो पुलिस के दरमियान मुअज्जज क्यों ना बनाएगी, वो मालदारों के दरमियान मुअज्जज क्यों ना बनाए। आप देखो बहुत सारे उलमा आपके दरमियान आते हैं, उनकी माशी हालत उतनी मजबूत नहीं होती जितनी तुम्हारी होती है, फिर भी तुम हाथ बांध के क्यों खड़े रहते हो उनके सामने। खुदा ने करोड़पतियों को एक आलिम के सामने हाथ बांध के क्यों खड़ा करवा दिया। अल्लाह बता रहा है, देख ले मेरे वफादार पर इनाम है। यहाँ मालदारों को हाथ बंधवा दिया है और कब्र में नकीरैन इज्जत करते नजर। नबी से वफा तो करके देखो, सबके लिए वफा, हुजूर के लिए वफा नहीं। बात दूर निकली, अर्ज कर रहा था इब्तिदाई दौर है इस्लाम का, मदीने मुनव्वरा में सिद्दीक अकबर रावी है। सिद्दीक अकबर कहते हैं, मुझे इतनी भूख लगी थी कि मेरे घर में कुछ नहीं था। सिद्दीक अकबर कहते, और कई दिन हो गए थे, तकरीबन कमोबेश 3 दिन। भूख से जब मेरा पेट खाली हुआ और कमर की तरफ लगने लगा तो मैंने सोचा चलो दोपहर की चिलचिलाती धूप है, चल करके किसी के घर कुछ खा लेंगे। दोपहर में जब मुझे कोई देखेगा कि अबू बकर दोपहर में धूप में कहां फिर रहे हो, तो फिर मैं कह दूंगा कि भूख लगी है तो मुझे कुछ खिला देगा। इधर सिद्दीक अकबर निकले, उधर फारूक आजम से सामना हुआ। फारूक आजम और सिद्दीक दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया और फारूक आजम ने पूछा, अबू बकर मेरे भाई, इस धूप में, चिलचिलाती धूप में क्यों निकले हो? इतनी धूप में तो तुम निकलते भी नहीं हो, क्यों निकले हो? सिद्दीक अकबर ने कहा, उमर मुझे भूख लगी है, 3 दिन का भूखा हूं, घर में कुछ नहीं है, इसलिए वो भूख मुझे घर से बाहर लाई है। लेकिन मेरे भाई उमर, तुम भी तो इस धूप में बाहर निकलते नहीं, तुम क्यों निकले हो? कहा, मेरे भाई जो तुम्हारा हाल है वही मेरे घर का भी हाल है। 3 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया, सोचा दोपहर का वक्त है, कोई मुझे देख लेगा, पूछेगा कि इस धूप में क्यों फिर रहे हो, तो कहूंगा भूख लगी है तो कुछ खा करके भूख को मिटा दूंगा। अभी दोनों में ये गुफ्तगू हो रही थी कि आमिना के लाल काशान अक़दस से मुकम्मल शान और शौकत के साथ बाहर निकले, जिनकी शान मेरे इमाम यूं कहते हैं, आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है, तेरा तेरा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा हमारा नबी। बेशक सरकार को आते देखा, आका ने दोनों को सलाम किया, दोनों ने अर्ज की, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान आका, इस चिलचिलाती धूप में आप बाहर नहीं तशरीफ लाते, आप इस धूप में कहां जा रहे हैं, हमें काम बता दे क्या है। आका ने फरमाया, अबू बकर उमर, पहले ये बताओ तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। आका अलैहिस्सलाम ने कुछ कहने के बजाय फरमाया, तुम दोनों क्या कर रहे हो। दोनों ने नजरें झुका के कहा, कासिम नेमत से या रसूल अल्लाह, 3 दिन से भूखे हैं, घर में कुछ मिला नहीं, बाहर आ गए, भूख बाहर लाई है कि हम कुछ खा ले किसी के यहाँ जाके। लेकिन आका आप क्यों बाहर आए? सरकार ने फरमाया, तुम्हारे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला, लेकिन इस वक्त मेरे घर में महीना भर हो गया, महीने भर से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है, मुझे भी भूख की शिद्दत ने बेताब किया, मैंने सोचा किसी के घर जाकर उसको नवाजा जाए और उसके घर जाके कुछ खाया जाए। सहाबा रोने लगे। यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक जुमला कहता हूँ, सहाबा पर कुछ कमेंट करने से पहले ये कुर्बानियां भी सोच लिया कर।
کہ کیا قربانیاں تھی. آج دوسروں کے دیکھا دیکھی اگر سنی کہلانے والے بھی اصحاب کی توہین کریں تو کتنی دکھ کی بات ہے. جو لوگ مسجد کا چندہ بھی نوٹ دیکھ کر دیتے ہوں ہفتے میں ایک دن اور امام کو اپنا غلام سمجھتے ہوں، وہ لوگ کمنٹ کریں گے ان صحابہ پر جنہوں نے اس طرح کی قربانیاں دیے، بھوکے رہ کر اللہ کے دین کی خدمت کی. کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ ہم سے تو 10 کی نوٹ بھی نکلتی ہے تو دیکھ کے نکلتی ہے، بلکہ بعض ظالم تو ایسے ہیں جہاں نوٹ کہیں نہیں چلتی وہ مسجدوں میں اور مدرسوں میں چندہ دے کر لوگ چلاتے ہیں. یہ حالات ہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ بہت دکھ کی بات ہے. اور وہ لوگ کن پہ کمنٹ کر رہے ہیں؟ جنہوں نے پوری دولتیں داؤ پہ لگا، پوری دولت قربان کر دی. حتیٰ کہ صدیق باوفا تو وہ ہیں جس نے تبوک کے موقع پہ کرتا بھی چندے میں دے دیا اور ٹاٹ پہن لیا. اور جب پوچھا گیا کہ کرتا کیوں دے دیا چندے میں، کہنے لگے ہم جنگ پہ جا رہے ہیں اور میں جانتا ہوں مسلمانوں کے پاس شہید کو کفن دینے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے. اگر کوئی میرا بھائی شہید ہو جائے گا تو ابو بکر کا کرتا کفن کے لیے کام آ جائے گا. یہ ان کے جذبات تھے. مسلمانوں، حق زندہ ہے تو حق کی آواز بھی زندہ رہے گی، اور یہی اہل سنت کا تر امتیاز ہے. ہم جہاں اہل بیت کے بے دام غلام ہیں وہیں پر ہم صحابہ کے بھی بے دام غلام ہیں. اور قدرت نے ہمیں 2 ہاتھ اس لیے عطا کیے ہیں کہ ایک ہاتھ میں اصحاب کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل البیت کا دامن ہے. اسی لیے ہمارا بیڑا پار ہے. ہمارے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان صدیق و اللہ. فاروق کو آقا نے فرمایا مہینے بھر سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا. اور جب نکلے وہاں سے دونوں یار کو لے کر ایک صحابی کے باغ میں پہنچے. اسی باغ میں ان کا گھر تھا. وہ گئے تھے باغ میں کھجوریں توڑ رہے تھے. ان کی بیوی کو اطلاع ملی کہ حضور آئے ہیں اپنے دونوں یاروں کے ساتھ. جلدی سے شوہر کو بلایا. وہ حضور کی اطلاع سن کر کچھ تاخیر سے آئے، یعنی قسم قسم کی کھجوریں لے کر تاکہ حضور کی میزبانی کریں. حضور کے آگے کھجوریں رکھ دی اور آقا سے عرض کیا آقا تھوڑی دیر انتظار کریں میں بھی کھانا بناتا ہوں. جلدی سے بکری ذبح کی اور بکری ذبح کرنے کے بعد جو ہے وہ بوٹیاں روٹیاں جو کی سامنے رکھا. اللہ کے رسول نے روٹیاں اور بوٹیاں دیکھی تو دیکھنے کے بعد کھانا دیکھتے رہ گئے. قاسم نعمت کھانے کو کچھ دیر تک دیکھتے رہ گئے. صحابہ نے عرض کیا آقا جو ہے وہ شروع فرمائے، کھانے کا آغاز فرمائے. تو آقا نے اس صحابی جس کے گھر میں حضور بیٹھے تھے کہا اگر اجازت دو، حضور دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، فرمایا اگر اجازت دو تو اس کھانے سے کچھ نکالنا چاہتا ہوں. روٹی اٹھائی جو کی، اس پہ کچھ بوٹیاں رکھی اور بوٹیاں رکھ کر آنکھ میں آنسو آ گئے. فرمایا کہ جتنے دن سے میں بھوکا ہوں اتنے ہی دن سے میری بیٹی فاطمۃ الزہرا بھی بھوکی ہے. جتنے دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے اتنے ہی دن سے میری بیٹی فاطمہ کے گھر چولہا نہیں جلا ہے. جب یہ تازہ کھانا میرے سامنے آیا تو مجھے میری بیٹی فاطمۃ الزہرا کی بھوک یاد آ گئی. ایک کام کرو پہلے اسے لے جا کر دے دو، میری بیٹی کھا لے، اس کے بعد میں کھاؤں گا. اور وہ کھانا جب سیدہ کے گھر پہنچا اس کے بعد حضور نے کھانا کھایا. اتنا پورا واقعہ اتنا لمبا چوڑا بیان کرنے کے لیے ایک ہی وجہ تھی کہ ایک جملہ بیان کرنا تھا. حضور نے وہ کھانا کھایا اور کھانے کے بعد پھر حضور کی آنکھ میں آنسو آ گئے. حضور رو پڑے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب بھوکے تھے تو نہیں روئے آپ، اور آپ اب کھانا کھا کے کیوں رو رہے ہیں؟ بھئی رونا تو آدمی کو بھوکے پیٹ آئے گا نا کہ میرے پاس کھانا نہیں. کھا کے رونے کا مطلب کیا؟ اب آقا نے جو فرمایا یہی ایک جملہ پڑھنے کے لیے اتنا بڑا واقعہ میں نے پیش کیا. غور سے سننا. آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے کتنا لذیذ کھانا ہمیں کھلایا نا، بکری کا گوشت اور جو کی روٹی. سید الطعام ہے، یہ کھانوں کا سردار ہے. کتنا لذیذ کھانا اللہ نے ہمیں کھلایا. اب میں اس پہ رو رہا ہوں. اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے اس کھانے کے بارے میں سوال کرے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟
کون کہہ رہا ہے؟ 1 مہینے تک جس کے گھر میں چولہا نہیں جلا، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، جس کے لیے نعمتیں پیدا کی گئی، جس کے لیے دنیا بنائی گئی، جس کے لیے قبلہ بدل دیا گیا، جس کے اشارے ابرو پہ چاند ٹکڑے کر دیا گیا، جس کے اشارے سے سورج پلٹا دیا گیا، اس رسول کو امت کو تعلیم دیتے ہوئے یہ احساس ہے کہ میں نے ایک دن آج 1 مہینہ چولہا بند رکھنے کے بعد آج بکری کا گوشت اور روٹی کھایا ہے. اگر اللہ مجھے اس کے بارے میں پوچھے گا میں کیا جواب؟ حالانکہ حضور علیہ السلام سے کوئی سوال نہیں ہونا، وہ تو شافعی یوم النشور ہے، انہی کے اشاروں پر لوگ بخشے جائیں گے. میرے امام کہتے ہیں ایک میں کیا، میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے. اشارہ تیرا بے شک خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے، بھروسہ تیرا. بے شک، زندہ باد زندہ باد. رسول علیہ السلام کو یہ احساس تعلیم امت کے لیے بے چین کر رہا ہے. اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ بتاؤ میرے بھائیوں، ایک دن میں 2 مرتبہ کپڑے بدلتے ہو، 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھاتے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، کھانے کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں، کپڑے پہننے کے لیے بھی منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، جس کھانے کے رنگ میں ڈوب کر رزاق کو بھول گئے ہو، جن کپڑوں کے غرور میں اللہ کو بھول گئے ہو، وہ ہم سے پوچھے گا اور وہ ہم سے سوال کرے گا. کبھی سوچا 1 ہفتے کا حساب اگر اپنا پیر لے لے تو ہم ہفتے بھر کا حساب پیر کو نہیں دے سکتے. جب اللہ پوری زندگی کا حساب ہم سے لے گا تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جو کچھ کر رہے ہو فرشتے لکھ رہے ہیں، جو کچھ بول رہے ہو فرشتے لکھ رہے ہیں، اور یہ سارا نام اعمال جمع ہو رہا ہے، اور یہ سارا نام اعمال قیامت کے دن ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنا نام اعمال. جو لوگ راتوں کو زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے وہ تصور کریں کہ اللہ کا سامنا ہوگا جیسا کہ اس کی شان ہے. یہ پڑھ سکو گے کہ میں نے فلاں تاریخ کو فلاں رات 3 گھنٹے تک زنا کی فلم دیکھی تھی خدا کے سامنے؟ وہ تو آمنے سامنے سے پاک ہے، لیکن صرف اس کی جیسی شان ہے، خدا کا سامنا ہے. یہ پڑھ سکو گے کہ میں نے لڑکوں کے ساتھ بدفعلیاں کی تھی؟ سوچو، توجہ کرو. حدیث پاک تو یہ ہے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والا کہیں بھی مرے. اللہ نے کچھ فرشتے ایسے پیدا کیے جن کی چونچ ہے پرندوں کی طرح، کہیں بھی مرتا ہے اس کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر وہاں لے جا کر پھینک دیتے ہیں جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا. یہ گندی فلمیں یہی طرف آپ کو لے جا رہی ہے، گندی فلمیں آپ کو یہی گندگی کی طرف لے جا رہی ہے. آپ کو احساس نہیں ہے، آپ تو سوچتے ہو رات ہے کون دیکھ رہا ہے، اکیلا ہوں کون دیکھ رہا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ہوا ماکم اینما کنتم، تو جہاں کہیں ہے اللہ تیرے ساتھ ہے. اور کتنا ساتھ ہے تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تیری شہرک سے زیادہ قریب ہے. اور ایک مقام پہ فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے. مسلمانوں ذرا سوچو، حلال غذا سید العالمین وجہ تخلیق کائنات کھا لے تو روئیں، اس کے بارے میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ ہم تو گناہ کر رہے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں. اللہ کو حساب بھی دینا ہے، اللہ کو جواب بھی دینا ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت جیسی شخصیت کہتی ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے. اندازہ تو فرمائیں مسلمانوں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. آئیے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، دستار بندی بھی ہونی ہے، میں جلد اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. کون کون لوگ ہیں، کون کون لوگ ہیں، کون لوگ ہیں جو حساب کو یاد کر کے روتے رہے، حساب کو یاد کر کے روتے. سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جو مقام جبریل علیہ السلام کو فرشتوں میں حاصل ہے وہ مقام ولیوں میں حضرت بایزید بستامی کو حاصل ہے. سلطان العارفین بایزید البستامی، آپ کو پیشاب ہوتا تھا خون کا پیشاب ہوتا تھا حضرت بایزید بستامی کو. مریدین کو پتا چل گیا،
کہ بایزید کو خون کا پیشاب ہو رہا ہے، ہمدردی کی حضرت آپ جلدی سے کسی اچھے حکیم سے علاج کروا لیں کیونکہ آپ کو خون کا پیشاب ہو رہا ہے۔ فرمایا میرا علاج کسی حکیم کے پاس نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ جو خون کا پیشاب ہوتا ہے وہ بیماری سے نہیں ہوتا، بچپنے میں مجھ سے ایک غلطی اور گناہ ہو گیا تھا، جب مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ اس غلطی کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا بچپنے کی اس غلطی کا، تو اس جواب دینے کے تصور سے میرا جگر اللہ کے خوف سے پگھلنے لگتا ہے اور پگھل پگھل کر پیشاب کے رستے سے بہتا ہے، تو تم کو لگتا ہے کہ خون کا پیشاب ہو رہا ہے، خون کا پیشاب نہیں ہو رہا ہے، یوم حساب کے خوف سے میرا جگر پگھل پگھل کر کے بہ رہا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، آخر اتنے جرائم کر کے اتنے بے خوف کیوں ہو؟ آخرت بھول گئے، آخرت کا تصور بھول گئے۔ حضرت سیدنا معروف الکرکی وہ بزرگ ہیں کہ غوث پاک فرماتے ہیں سب سے زیادہ اگر مجھے کسی مزار سے فیض ملا ہے تو وہ سیدنا معروف کرکی کا مزار ہے۔ غوث پاک جس کے مزار پہ جا کر چلا کرے وہ معروف کرکی کیسے بزرگ ہوں گے؟ غوث پاک کہتے ہیں اگر کوئی حاجت پیش آئے تو معروف کرکی کے وسیلے سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ معروف کرکی ہیں، فرماتے ہیں 40 سال ہو گئے میں نے آسمان کی طرف کبھی نظر نہیں اٹھائی، 40 سال سے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو فرمایا ایک گناہ ہو گیا تھا، جب وہ گناہ یاد آتا ہے تو سوچتا ہوں کہ اللہ کو جواب کیا دوں گا، اسی شرم سے میں 40 سال سے آسمان کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اب معروف کرکی جس کے وسیلے سے غوث پاک دعا کرتے ہیں ان کا گناہ کیا تھا وہ بھی سن لیتا کہ آپ غلط فہمی کا شکار نہ۔ فرماتے ہیں لوگوں نے پوچھا حضرت وہ گناہ کیا ہو گیا تھا آپ سے؟ کوئی تو گناہ، بھئی ہم آج گناہ کی بات کریں تو لوگ اپنے پہ قیاس کرتے ہیں نا کہ میں نے جو کیا اس میں سے کچھ ہوا ہوگا، تو ذرا وہ گناہ بھی سن لے کہ وہ گناہ کیا تھا۔ فرماتے ہیں میں کپڑے کا بیوپاری ہوں، کپڑے بیچتا ہوں، مارکیٹ میں میری دکان تھی، ایک دن مارکیٹ میں آگ لگ گئی، رات کو آگ لگی، صبح کو میں پہنچا تو میرے پڑوسیوں کا سب کا مال جل گیا تھا، میری دکان صحیح سلامت تھی۔ خوشی میں نے کہا الحمدللہ، بس اسی گناہ پر میں پریشان ہوں۔ اپنی دکان بچنے پر میں نے خوشی میں اللہ کا شکر ادا کیا، اسی گناہ پر میں 40 سال سے آسمان کی طرف کہا حضرت یہ بھی کوئی گناہ ہے؟ فرمایا کیا تجھے نہیں پتا مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، تو دوسرے کی دکان جلنے کا مجھے دکھ کیوں نہیں ہوا؟ اللہ سبحان اللہ۔ دوسرے کی دکان جلنے کا مجھے دکھ کیوں نہیں ہوا؟ اپنی دکان بچنے کی خوشی کیوں ہو گئی؟ میں سوچتا ہوں کہ اگر اللہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ آخری بات سن لیں اینڈ پر، چونکہ یہ مدرسے کا جلسہ، دستار بندی کا جلسہ۔ عالم کی تعریف کیا ہے؟ عالم کون؟ وہ عالم جس کو دیکھ کر رسول اللہ کو دیکھنے کا فیض ملتا ہے، جس سے مسافہ کر کے حضور کو دیکھنے سے حضور سے مسافہ کرنے کا فیض ملتا ہے، جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت، جن کے لیے چونٹیاں بلوں میں دعا کرتی ہے، جن کے لیے مچھلیاں دریاؤں میں دعا کرتی ہے۔ یہ کون عالم لوگ ہیں؟ کسی بڑے سے بڑے مدرسے سے پڑھ لیں، عالم نہیں بنتا۔ کب تک؟ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، یعنی جب تک اس کے دل میں اللہ کا سچا خوف اور خشیت پیدا نہیں ہوگا وہ پڑھا لکھا تو ہو سکتا ہے مگر وہ عالم نہیں ہوگا۔ عالم ہونے کے لیے دل میں اللہ کا خوف ہونا ضروری، اور جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اس کے دل میں اتنا اللہ کا خوف ہوگا۔ اب آئیے وہ جو میرے نونہال آج دستار بندی پائیں گے ان کو بھی ایک پیغام اور آپ کو بھی، اپنے زمانے کے وہ بڑے عالم جن کو دنیا امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، نعمان بن ثابت یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، کروڑوں حنفیوں کا امام، اور حنفیوں میں بھی کون؟ عبداللہ ابن مبارک کا امام۔ عبداللہ ابن مبارک کون؟ امام بخاری کے دادا استاد۔ امام بخاری کے دادا استاد کا جو امام ہے اسے امام اعظم کہتے ہیں۔ کون امام اعظم؟ داتا
दाता अली हुजवेरी का इमाम। कौन इमाम आजम? गरीब नवाज का इमाम। गरीब नवाज जिसके मुकल्लिद है वो इमाम आजम। महबूब इलाही जिसके मुकल्लिद है वो इमाम आजम। साबिर कलियर जिसके मुकल्लिद है वो इमाम आजम। ये शान है मेरे इमाम आजम की। इमाम आजम के बारे में आया कि जब वो कुरान पूरा करते थे तो निदा आती थी, हमने कबूल किया, तुझे बख्श दिया, तेरे मानने वालों को भी बख्श दिया। ये इमाम आजम अबू हनीफा। एक मर्तबा आपने नमाज पढ़ाई, इमाम आजम ने नमाज पढ़ाई और नमाज में आपने सूरह जिलजाल की तिलावत की। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु असक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। ये सूरह मुबारक पढ़ी और क़यामत का और यौम हिसाब का मंजर याद आ गया तो इमाम आजम अबू हनीफा की आंखों में आंसू आ गए। और जब इस पर पहुंचे, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। एक जर्रे के बराबर नेकी की होगी अल्लाह तुझे वो भी दिखा देगा, जर्रे बराबर बुराई की होगी अल्लाह वो भी दिखा देगा। रो पड़े और जब सलाम फेरा नमाज पूरी की तो दाढ़ी पकड़ कर कहते, अल्लाह नोमान के बुढ़ापे पे रहम कर दे, तू नोमान से क्या पूछेगा और नोमान तुझे क्या जवाब दे। लीजिए हमारी महफिल के खुसूसी खतीब, हमारे कायद, हमारे अमीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उसलकी आला हजरत उलमाई अहली सुन्नत। मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, जर्रे बराबर अगर तूने नेकी की होगी अल्लाह तुझे वो भी दिखाएगा, जर्रा बराबर बुराई की होगी अल्लाह तुझे वो भी दिखाएगा। और फिर आप रो पड़े, पूरी नमाज रोते हुए गुजारी और जब आप नमाज मुकम्मल कर चुके, लोग उठ उठ करके चले गए तो आपने दाढ़ी पकड़ करके कहा, अल्लाह नोमान के बुढ़ापे पे रहम फरमा, तू नोमान से क्या पूछेगा और नोमान तुझे क्या जवाब देगा। इसी तरह रोते रहे। मस्जिद के जो मुअज्जिन थे वो चिराग जो वो बुझाने के लिए, दरवाजा बंद करने के लिए बार बार आते जाते रहे। आपके मोटे मोटे आंसू फर्श पर टपकते और इसी तरह आप रोते रहते। बिल आखिर जब पूरी रात रोने में गुजर गई और उसके बाद सुबह का वक्त आया, फज्र के वक्त का आगाज हो गया, फज्र के वक्त की इब्तिदा हो गई, तो फिर उसके बाद मुअज्जिन जो आपका शागिर्द भी था, आके लौटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब उसके पैरों की आहट सुनकर आपने अल्लाह अकबर मोड़ करके देखा तो शागिर्द खड़ा था। उससे फरमाया कि ये बता क्या मस्जिद बंद करने का वक्त आ गया? तो शागिर्द कहता है, हुजूर मस्जिद बंद करने का नहीं, अब तो मस्जिद के दरवाजे खोलने का वक्त आ गया, सुबह हो गई है, फज्र हो गई है और आप रात भर जो है वो रोते रहे, आंसू बहाते रहे। मैं आता रहा जाता रहा, आता रहा जाता रहा। तो इमाम आजम फरमाते हैं, क्या तूने मुझे रोते हुए देख लिया? तो वो कहता है, हुजूर आप पूरी रात रो रहे थे। फरमाया, तुझे अल्लाह की कसम देकर कहता हूं, जब तक मैं जिंदा रहूं उस वक्त तक ये वाकया तू किसी से बयान मत करना कि नोमान आखिरत की फिक्र में रात रात भर रोते हैं, क्योंकि उसकी शान बेनियाजी से डर लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये कह दिया जाए नोमान हमारे लिए रोता था और सुबह को उसकी तशहीर कर दिया करता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप अंदाजा फरमाए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जिनके मुकल्लिदीन में दाता अली हुजवेरी जैसे, गरीब नवाज जैसे, अब्दुल्ला इब्न मुबारक जैसे, दाऊद ताई जैसे लोग जिनके मुकल्लिदीन में हो, वो लोग आखिरत को याद करके इस तरह रो रहे हैं। और यहाँ हाल ये है, 5 कलमे भी याद नहीं, नमाज का तरीका भी याद नहीं, गर्मी में इस्तिंजा की सुन्नतें क्या है और सर्दी में क्या है, किस तरह से गर्मी और सर्दी के अहकामात बदलते हैं, हमें ये भी शऊर नहीं है। वुजू किस तरह एहतियात से करना चाहिए हमें वो भी नहीं पता। मैं तो अक्सर अपने भाइयों को कहता हूँ, एक अच्छा आलिम जिसकी नजर फिक़ही मसाइल पर हो, अगर हम उससे अपना वुजू चेक करवा लें तो वो हमें नाकाम कर दें। जब आलिम के सामने हम अपना वुजू साबित नहीं कर सकते तो आलिमुल गैब के सामने हम आखिर
کون سا عمل ثابت کر سکیں گے اور ہماری حیثیت کیا ہوگی؟ اندازہ تو فرمائیں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، حالات یہ ہیں اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے شاید ہمارے لیے اسی لیے یہ شعر کہا تھا کہ میں گناہ گار ہوں اور بڑے مرتبے کی خواہش، میں گناہ گار ہوں اور بڑے مرتبے کی خواہش، میری توبہ اے خدایا میرے نفس کی بدی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں، اتنے جرائم کر کے ہم جو بے حساب جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم خوش فہمی کا شکار ہے۔ اور یاد رکھنا، جس کے پاس جتنا علم آئے گا اس کے پاس اللہ کی اتنی خشیت آئے گی، اتنا خوف آئے گا۔ ہم آخرت کو، حساب کے دن کو بھول گئے۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا تم یہ تصور کرتے ہو تم سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ سب سے حساب لیا، جس سے چاہیں گے حساب لیں گے۔ اور یاد رکھنا، ہمارے گناہ تو بہت دور کی بات ہے، اگر وہ ہمارے گناہوں کی بجائے ہماری نیکیوں کا بھی حساب لے لے تو ہم نیکیوں کے بارے میں بھی جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے امام فرماتے ہیں اللہ اکبر، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لو کہ کاش اللہ ہم سے حساب نہ لے۔ میرے امام یوں عرض کرتے اللہ کی بارگاہ میں اور بڑے مزے میں فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا مولا اگر میرا حساب لینا تیری شان کریمی کے مطابق ناگزیر ہو جائے تو تجھ سے عرض یہ ہے کہ محبوب کی نگاہوں سے چھپا کر حساب لینا تاکہ تیرے محبوب کو ان کی حیا کی وجہ سے غیرت نہ آ جائے۔ یہ عاشقوں کا حال ہے اور ہم جو کچھ کیے جا رہے ہیں اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، ہمیں بے حساب بخش دے۔ اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے اور ہمیں اللہ رسول کی سچی وفاداری عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم۔ ہمارے درمیان دنیا سنیت کی وہ عظیم شخصیت موجود ہے، وہ عظیم ذات موجود ہے جو بیک وقت جو ہے وہ مصنف بھی ہے، شاعر بھی ہے، خطیب اور خطیب گر بھی ہے، بہترین مفکر بھی ہے، دانشور بھی ہے اور اسی طرح سے آپ ایک بہترین موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے۔ ایسے مفکرانہ جملے جو کہیں کہیں ہمیں سننے کو ملتے ہیں وہ حضرت کی تقریر میں موتیوں کی طرح آپ کے لبوں سے جھڑتے نظر آتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ ایک ایسی شخصیت جس نے انسان سازی میں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل کر بڑے کارنامے انجام دیے، جس کی ایک آواز پر وادی نور کے اندر لاکھوں عاشقان رسول کا ہجوم نظر آتا ہے۔ آئیے وہی ہستی ہمارے درمیان ہے۔ ہمارے ناظم محفل، نقیب محفل بہت اچھے ہیں اور بڑے اچھے انداز سے کہنا جانتے ہیں، لیکن چونکہ وقت کی نزاکت کو دیکھ کے ان سے معذرت چاہتے ہیں کہ ان کی حق تلفی نہ ہو، میں خود قبلہ امیر محترم کو عرض کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں، اس لیے کہ ناظم صاحب تعارف پیش کریں گے تو ان کے شایان شان پیش کریں گے، لیکن ہمارا ماننا ایسا ہے کہ ہر آدمی، عارف رومی کا قول ہے، ہر انسان اپنی زبان کے پردے میں چھپا ہوا ہے، جب زبان کھلتی ہے تو خود ہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ انسان ہے کون۔ ہر آدمی زبان کے پردے میں اپنا تعارف رکھتا ہے۔ تو آئیے اب ہم حضرت کی بارگاہ میں التماس ہی کر سکتے ہیں کہ اپنے زبان کو جنبش دیں اور وہ جواہر پارے جو آپ نے اپنے اسلاف کی صحبت میں بیٹھ کر حاصل کیے، وہ درد دل جو آپ نے اپنے بزرگوں سے حاصل کیا، وہ سوز دنوں جو آپ نے اپنے بزرگوں سے پایا، ہم سب کے درمیان بکھیریں اور بکھیر کر ہم سب کو مستفیض اور مستنیر فرمائیں۔ آئیے حضرت قبلہ امیر محترم کا استقبال حضور سید العلماء ماہریروی رحمت اللہ علیہ کے چند مصروں سے ہم کرتے ہیں کہ کسی کی جے وجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ شکر کی نیت کے ساتھ اللہ کا ذکر بلند کر لیں اور تکبیر و رسالت بلند کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ امید ہے آپ گفتگو سنجیدگی سے سنیں گے اور انشاءاللہ بعدہو
آپ دستار بندی کی محفل میں بھی شریک رہیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی سلسلہ قادریہ برکاتیہ نوریہ کے شیخ طریقت بھی ہے، جو حضرات مرید ہونا چاہتے ہیں حضرت سے مرید بھی ہوں گے۔ حضرت سے گزارش ہے تشریف